للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی ہے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب بارگاہ رسالت میں نظر کر کے اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر بارگاہ رسالت میں نظر کر کے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مومنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین،
کو پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1435 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی آج چھٹی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے جو قضا ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا پڑے گا؟ روزے قضا ہو جائیں تو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ اگر اپنے قصور سے قضا کیے ہیں جب تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ایک روزہ قضا کیا جائے۔ جو سال میں 5 روزے منع ہیں، اس کے علاوہ جب بھی چاہیں تو وہ قضا کر سکتے ہیں، لیکن جلد تر قضا کر لینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں محمد جنید عطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہم جب بس میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر ہمیں جہاں سے بیٹھتے ہیں وہیں سے ٹکٹ نہیں دیتا، تھوڑے آگے جا کے ٹکٹ دیتا ہے، اور ہمیں بولتا ہے کہ کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میں یہاں سے بیٹھا ہوں، اور وہ ہم سے ٹکٹ کے پیسے جہاں سے بیٹھے وہیں سے وصول کرتا ہے، اور باقی جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کو جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ آمین۔ سراسر جھوٹ ہے اور حرام کام میں کنڈکٹر کا تعاون ہے، یہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جہاں سے بیٹھیں وہیں کا ٹکٹ کٹوایا جائے، بیچ میں نہیں۔ اگر وہ ٹکٹ بھلے بیچ میں دے بھی رہا ہے لیکن کٹوائیں وہیں سے جہاں سے بیٹھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحکیم ناصف ہے اور میں شاعری کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور باپا یہ وہ شوق ہے جو کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ہے، اور آپ اس شوق میں نعتیں کہتے ہیں، اور بڑی روح پرور آپ کی نعتیں ہیں جو کہ ایک عالم کو متاثر کرتی ہیں۔ میرا آپ سے اس موقع پر ایک سوال ہے کہ چونکہ میں شاعر ہوں اور میرا شعبہ ہے طنز و مزاح، اور طنز و مزاح کے حوالے سے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مجھے مشاعروں میں شرکت کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، لوگ مجھے مدعو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے عوض محنتانہ بھی ملتا ہے۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایک یہ سوال آیا کہ اس محنتانے کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ میں واضح کرتا چلوں کہ وہ جو طنز و مزاح جو ہوتا ہے وہ اس میں عامیانہ پن نہیں ہوتا،
اس میں معاشرے کی اصلاح اور سدھار کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ، یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے ضمن میں جو آپ محنتانہ لے رہے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شعر اشعار جو ہے نا اس کی اجرت جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ قبضہ ہوگا یعنی اس پر اجرت خبیث ہے یا ہے؟ تو ناجائز یہ تو ہے، تو یہ اجرت لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اب رات طنز و مزاح بھری شاعری، اور پھر اس میں یہ ذہن کہ میرے اشعار اصلاحی ہوتے ہیں، تو چلیے ہو سکتا ہے اصلاحی ہی ہوں گے یا اصلاحی بھی ہوں گے، لیکن شاعری جو ہے نا یہ بہت بڑا رسکی فیکٹر ہے، اور شاعری کی پذیرائی نہیں ہے، اور اس میں کفریات کا اندیشہ بہت ہوتا ہے، خواہ وہ نعتیہ شاعری ہو حمدیہ شاعری ہو، اس میں بھی کفریات کا اندیشہ بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شاعر جو ہے نا وہ ردیف قافیہ نبھانے کے لیے پھر اس کی باہر جس کو وزن بولتے ہیں، اس کا وزن سنبھالنے کے لیے وہ ایسے الفاظ تلاش کر کے لاتا ہے اور اس کو موزوں کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ کفر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے شاعری صرف اور صرف جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ خواہ نعتیہ شاعری ہو، حمدیہ شاعری ہو یا اصلاحی شاعری ہو، باقی اب فضول شاعری کے تو ویسے ہی فضول تو ہے ہی فضول، نعتیہ اشعار میں فضول اشعار بہت ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار میں بھی فضول اشعار ہوتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں کہیں کہیں نشاندہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام میں فضول نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے دوسرے شعراء، اور میری مراد یہاں وہ شعراء بھی نہیں ہیں جو علماء ہیں اور محتاط ہیں، میں جنرل شعراء کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے شعراء میں نے بڑے بڑے شعراء کے اشعار جو ہیں دیکھے، وہ یا ان کی طرف منسوب اشعار دیکھیں جو کہہ سکتے ہیں کہ کفریات سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نام خیر کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن بڑے بڑے شعراء، نامور شعراء، ایک ہو دو ہو، کئی جن کا ایک نام ہے، تاریخی حیثیت ہے جن کے ناموں کی، اب اگر یہ کلام ان کی طرف جو منسوب ہیں یہ واقعی انہی کے ہیں تو یہ خطرناک اشعار ان میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعری جو ہے نا یہ بہت خطرناک شاہراہ ہے، شاہراہ نہیں کہنی چاہیے، شاہراہ بہت کشادہ ہوتی ہے، وہ تنگ گلی ہے، اتنی تنگ گلی ہے کہ جس سے گزرنا جو ہے نا یہ اہل علم و فن، علم بھی اور فن بھی ہو، تو اب شعراء کے پاس فن ہوتا ہے، جو واقعی شاعر ہوتا ہے، ایک تو متشاعر ہوتا ہے، متشاعر مانے نقلی شاعر جو فن شعری نہیں جانتا، اور جو فن شعری جانتا ہے تو وہ شاعر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اہل علم ہونا اس کا دشوار ہے۔ عالم ہو اور صرف درس نظامی کر لیا اور وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ بن گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو عالم کہلاتے ہیں کلام ان کے بھی میں نے دیکھے، بعض اوقات تو ان میں بھی بہت آزمائش والے کلام ہوتے ہیں۔ یہ تو شاعری کی پذیرائی ہے ہی نہیں، بلکہ شاعروں کی مذمت، تو شاعری کی پذیرائی نہیں ہے، شاعری کی مذمت میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 224 تا 227، ترجمہ کنز ایمان،
اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تو وہ شاعروں کی اقسام یا بیان ہو گئی، تو اس لیے وہ جس کو علم دین حاصل ہو، قرآن و حدیث پر بلکہ تفسیر و تشریح پر گہری نظر رکھتا ہو، اس کو صرف اور صرف شریعت کے مطابق اشعار کہنے کی ترکیب ہونی چاہیے، اور نعتیہ، حمدیہ، منقبتیہ بے شک وہ اشعار لکھے جبکہ ساتھ میں فن بھی جانتا ہو۔ فن نہیں جانتا ہوگا تو پھر وہ لوگوں کو ہنسائے گا اور علماء کو بدنام کرے گا۔ بعض علماء حضرات بھی وہ شاعری کا شوق چراتے ہیں بیچارے، پھر وہ بولنے والی بات نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو فن نہیں جانتے ہوتے۔ تو اس لیے فن شعری جو ہے نا، جو شعریت بھی بولتے ہیں، شعریت سے آگاہی بھی ہونی چاہیے، ورنہ جو اہل فن ہو گے وہ ہنسیں گے کہ یار اتنا بڑا مولانا ہو کر وہ شعر کہنا نہیں آتا تو کیوں شاعری کرتا ہے۔ پھر وہ اہل فن آپس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تضحیک کرتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، تو اس لیے وہ شاعری کا شوق بظاہر ہے رسکی، بہت رسکی ہے۔ تو اب طنز و مزاح کے اشعار، اور وہ بھی اصلاحی ہے، تھوڑا مطلب وہ دونوں کا سنگم مشکل ہے، جیسے سوال میں ہوا تھا۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے، پند و نصیحت کے لیے، وعظ اور نصیحت کے لیے بھی علم دین ضروری ہے۔ علم دین کے بغیر تو وعظ و نصیحت کرے گا، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، یہ پورا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، باعمل اور با علم و باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ تو جو ہمارے ناظرین حاضرین میں تو کئی سائیں بھائی مجھے کلام وغیرہ چیک کروانے کے لیے پہلے تو بہت دیتے تھے، اب خود کم دیتے، تو میں بارہا سمجھا دیتا ہوں کہ یار آپ کا کام نہیں۔ اب بیچاروں کو مطلب اردو بھی نہیں آتی ہوتی، اور وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا ہے شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے، شعر کو چارہ سمجھ کر سب گدھے چرنے لگے۔ جس کو دیکھو، جس کو دیکھو وہ بولتا کہ میں مطلب ملک الشعراء ہوں۔ اب یہ ملک الشعراء ہر ایک کا کام تو نہیں ہے، ملک الشعراء نہیں، ملک الشعراء، ملک، ملک مانے بادشاہ، صحیح، ملک الشعراء، ملک تو فرشتے کو بولتے، ملک الشعراء، شاعروں کا بھی بادشاہ ہوں، اور قلم پکڑنا آتی نہیں ہے، شعر کیسے لکھتے ہیں اس کی شبت تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہے عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، لیکن اگر شعر کہنا چاہتا ہے تو کسی شاعر سے یہ سیکھنا پڑے گا، فن شاعری اس کے بغیر مشکل ہے، ورنہ پھر علماء کو بدنام کرے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، اہل فن مذاق اڑائیں گے، عوام کو کیا بیچاروں کو، عوام کو تھوڑی پلے پڑتا ہے۔ خود حسن رضا خان بہت اچھے شاعر تھے، لیکن یہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے، مولانا حسن رضا خان، شاعر سے شاگردی کی۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت تو ہر فن مولا تھے، اعلیٰ حضرت کے کسی استاد کا پتہ نہیں جن سے انہوں نے شاعری سیکھی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت تھے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں
سی کے بٹھا دیے ہیں۔ یہ بابا جو شاعری یہ ہے، میں معذرت جی میں نے بابا، داغ دہلوی کا راز الہ آبادی مولانا حسن رضا خان کے استاد راز الہ آبادی تھے شاید، داغ دہلوی تھے، صحیح بولا تھا میں؟ اب کسی کو داغ دہلوی درست تھا نا؟ جزاکم اللہ۔ بابا یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ بھی ایک مزاج کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی بولے یار یہ میں شاعری کروں، اب اس کا کوئی نہ خیال، نہ وہ جس کو تخیل کہتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس میں ہوتی نہیں ہے، 19-20 ٹائپ کی چیز، اور یہ مطلب قلم لے کر بیٹھ جائے تو شاعر تو ایک شاعر ہوتا ہے نا بابا، ایک اس کا ایک، اب جیسے یہ نادغو شاعر یا یہ جس طرح کا اچھے اچھے جو کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے تو چہرے بھی چمکتے دمکتے والا ایک منظر ہو تو کیا عجب، لیکن بعض جو جس طرح وہ شاعری جو کہتے ہیں بالکل میرا واسطہ پڑا، اجڑے سے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اجڑ پن ہوتا ہے ان کا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کو شاعری کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو وہ ایسا بنانا پڑتا ہے، اور تو یہ تو اس کا ایک جس عام اسلامی بھائیوں کو آپ منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں، تو ایک لائن ہی نہیں ہے بابا، ایک آدمی کی سوچ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے، اور وہ بولے نہیں میں بھی کچھ قلم اٹھاؤں گا، تو یہ بیچارہ کیا کرے گا پھر؟ ایک عبارت تو لکھنا آتی نہیں ہے اور شعر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، عبارت اردو کی عبارت لکھنا، ہم لوگ یعنی کہ ہماری مادری زبان ایک تعداد ہے جن کی اردو، اچھا پھر ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ماحول میں پلے بڑھے، لیکن اردو عبارت لکھنا ہاں بھائی، غالب اکثریت ایسی ہے جن کو نہ اردو عبارت لکھنا آتی ہے، نہ صحیح بات ہے کہ مطلب اردو بات کرنا آتی ہے، ایسے مطلب ٹانگ توڑتے ہیں، کبھی اردو کی ٹانگ توڑتے ہیں، کبھی اردو کا سر پھوڑ دیتے ہیں، اب یہ بولے کہ میں شاعر، تب تو کیا سمجھ کر پائے سکتے شاعری میں؟ آخر میں بڑھتا ہے اگر ہے تو برتا ہے تو ہنستا ہے تو روتا ہے، تو یوں ہونا چاہیے نا آخر میں، وہ ہے کہ چال چل گئی تو نہیں شعر نہیں ہو گیا، ڈھونڈا کر ہے لگا دینا، نہیں یوں کلا لینا نا، یہ مزاج میں آپ کو اسلامی بھائیوں کا جو شروع سے جو چلتے ہیں نا، یعنی ان کو صرف میں دعوت اسلامی کے یا مذہبی لوگوں کو میں نہیں لے رہا بابا، یہ جو عشق مجازی کے چکر میں بھی جو پڑ جاتے ہیں نا، یہ بھی قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ کیا توڑ پھوڑ کرتے ہوں گے یہ بھی آپ سمجھیے، تو جرنلی طور پر سب کو ہی بچنے کی تاکید، اور یہ ایک لائن نہیں ہے ہماری تو خالی لائن میں پڑھنے کا کیسا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ہاں نعتیہ اشعار میں نے کہا نا وہی لکھے، عالم ہو اور قرآن و حدیث پر نظر ہو، جس کی ہر عالم کے نظر ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث پر گہری نظر ہو، شروحات پر ہو، تفسیر پر نظر ہو، باقی تو بڑے بڑے مقرر دیکھے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی بیچارے نہیں پڑھ پاتے، وہ توڑ مروڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ترنم کے ساتھ وہ بس وہ جوڑ لگ جاتا ہے، ترکیب بن جاتی ہے، پبلک نعرہ لگا لیتی ہے، وہ باقی شاعری ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ چلیں بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا وہ پچھلے دنوں عید میں ایک سانحہ ہوا ہے ہمارے باب المدینہ شہر میں، کئی لوگ جو تھے نا باپا وہ ڈوب گئے سمندر میں، اور آج کی جو 2 اگست کی جو ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو پکنک منانے والے 41 افراد 41 یہ سمندر کی نظر ہو گئے، اور لکھا ہے کہ ڈوبنے والے افراد کا حتمی تعین نہ ہو سکا، تعداد معلوم نہیں، 41 ابھی تک یہ تعداد معلوم، تلاش جاری ہے، 41 کی تو فگر انہوں نے دے دیا 41 اچھا کا، تو یہ پوری ایک خبر ہے میرے پاس، اگرچہ ہم نے کل اپنی عبرتناک خبروں میں بھی اس کو رکھا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں، تو یہ واقعہ ایک ہوا ہے، پہلے ہم کچھ ایسے ویڈیوز دکھا دیتے ہیں پاپا کہ کیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ایسے اسباب سامنے آئے جو وہاں والوں نے بتائے ہیں،
تو اس کی بھی کچھ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر دکھائیے. ایک وقت ہوتا ہے سمندر کے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا, تو ان کو اندازہ نہیں ہوا. پھر سمندر میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں اور گھڑے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لہریں بھی ایسی آتی ہیں, اور جب پانی اتر رہا ہوتا تو ان بچوں کو یا نہانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سمندر ان کو کھینچ لے گا, کیونکہ بہت زیادہ رش تھا, بہت زیادہ پبلک تھی, اور اسی میں کچھ لہریں, کچھ ایسا ایک ٹائم آیا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈوبے. حادثے کی وجہ یہ بن گئی, یہ ابھی آگے جو ہے یہ دیکھو خشکی نظر آ رہی ہے. لوگ جو ہے اس سے یہاں سے چل کے ادھر خشکی میں جاتے ہیں. جب خشکی میں جاتے ہیں, خشکی سے آگے جو ہے نہ رہے بندے, جب بندے جو نہ رہے ہیں تو وہ جو پانی جو ہے ہائیڈریٹ ہوتا ہے. ہائیڈریٹ کے ٹائم میں ابھی وہ پانی اتنا ہو گیا ان لوگوں کو, ابھی وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ باہر نکلے کے وجہ ابھی پیچھے آتے ہیں تو پیچھے جو ہے گہرا پانی ہو جاتا ہے, کھڈا ہے. ابھی جو کھڈے میں آ گیا تو وہ پانی کے ریسٹ میں آ جاتے, لوگ جو ہے اندر چلے جاتے ہیں, پر ان کو تیرنا نہیں آتا, وہ ریسٹ میں اندر جو ہے ڈوب جاتے. پانی بہت تیزی میں تھا, پھر بھی لوگ ادھر تک جا رہے تھے. ہمارے 5 تھے جن میں سے 2 بچ گئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی. ہم پیچھے بیٹھے تھے, پانی کی لہر آئی ہے اس طرح اوپر سے, اور یہ نیچے کو لے کے گئی ہے ان کو. جب میں پیر آیا نا سب کو یہی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا سب کے سب ڈوب گئے. وہ یہی سمجھ رہے تھے مذاق کر رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا بھائی سمندر نہانے کے لیے نہیں, صرف دیکھنے کے لیے, اس کے اندر جاؤ ہی نہیں آپ. تفصیلات انشاءاللہ ہم 6:30 بجے سلسلہ کر رہے ہیں, عبرتناک خبریں. لیکن باپا یہ بہت ظاہر ہے کہ یار خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہوں گے, اور یہ ہوتے ہیں سب لڑکے ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے, بوڑھے آدمی تھوڑا اس طرح وہ کرتے ہیں. اب یہ کہ جو بھی ہو قابل ہمدردی ہیں جو مسلمان اس پہ بیچارے ڈوبے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کو بے حساب بخشے, گناہ معاف کرے, ان کی مغفرت کرے. اور میں تو ان کے خاندان سے بھی تعزیت ہی کروں گا, جو بھی ان کے خاندان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور میں تمام حاضرین ناظرین کو یہ مدنی التجا تو کروں گا کہ جیسے کہ آخر میں جو نوجوان نے کہا نا کہ سمندر دیکھنے کا ہوتا ہے, تیرنے کا نہیں ہوتا, اس کو مان لینا چاہیے کہ سمندر کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیکھے, اس کے اندر جانے کا شوق جو ہے نا, یہ آپ کے سامنے کہ 41 جی ابھی تک, یہ تو باب المدینہ کا ہے نا. جی باب المدینہ بابا, اور خدا جانے کہاں کیا ہوا ہوگا. بابا اتنا عجیب ایک بات یہ عید کی خوشیاں, ہم تو عید کی خوشیاں منانے کا مشورہ مدنی قافلوں میں بھیجتے ہیں. ہم تو الحمدللہ ہزاروں عیسائی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے, جو رحمت میں غوطے لگا رہے ہوں گے دریائے رحمت میں. اور ایک ہمارے بیچارے اسلامی بھائی جو قافلے میں سفر نہ کر سکے, لیکن ان کو بھی دنیا سے سفر کرنا پڑ گیا. وہ ہوا یوں کہ یہ یہاں چونکہ ملک بھر سے کئی شہروں سے آئے تھے اور دیگر ممالک سے بھی آئے تھے, تو ایک عیسائی بھائی بیچارے وہ قافلوں میں جانے کے بجائے وہ اپنے گھر کی طرف چلے. اب ان کو کیا پتا کہ میری موت فلاں جگہ طے ہے تو میں قافلے میں سفر کیسے کر سکوں گا. بیچارے وہ ٹرین میں انہوں نے سفر کیا, اور عید کا دن تھا, اور کہیں راستے میں ٹرین رکی ہوگی تو یہ اترے ہوں گے, اور پھر ٹرین چل پڑی ہوگی. تو یہ چلتی ٹرین میں, یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا کیس اس طرح کہ یہ دوڑے ہوں گے کہ میں چڑھ جاؤں گا, اور اس سے وہ ہاتھ سلیپ ہو گیا ہوگا یا کسی طرح بھی وہ بیچارے پٹری کے نیچے آ گئے. تو بتایا گیا یہ کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب وہ 2 ٹکڑے اس طرح ہوئے کٹ گئے ہوں گے بری طرح, اور جڑے ہوئے ہوں گے. بتا رہے ہمارے اماد مدنی, ان کا بھی رابطہ ہوا ہے وہاں پر, کہ گھر کے قریب جو اسٹیشن آتا ہے نا, تو یہ ٹرین جیسے ابھی رکی نہیں ہوتی نا, تو اترنے لگے یہ, تو اس میں ان کا پاؤں سلیپ ہوا اور وہ اچھا ابھی رکی نہیں تھی اور یہ جلدی میں جی بابا بیچارے اترنے گئے. یہی اطلاع اپنے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے جی. اچھا ہاں, تو بہرحال یہ کہ یہ ہو گئے بیچارے اس میں فوت. اور ان کی جو مطلب ہے نا کہ دعوت اسلامی
की बरकतें, इसकी मदनी बहारें यूँ बयान की गई कि जो हमको फ़ोन आया रुकन शूरा का, एक मैसेज आया था निगरान शूरा को, वो वॉइस मैसेज, वो मैंने सुना था। उसमें कुछ इस तरह था कि जो लोग इकट्ठे हो गए थे, लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये इसके 2 टुकड़े हो गए थे जिस्म के। तो लेकिन जब तक जान बाकी थी तो उसने कलेमा पढ़ा, और वो कभी बोलता मेरी मिसवाक, मैंने 2 दर्स देने रोज़ाना फैज़ान सुन्नत के। कभी बोलता कि वो मेरा मदनी इनामात का कार्ड कहाँ है। वो इस तरह के अल्फाज बोलते हुए वो दुनिया से रुखसत हुआ। तो ये एतिकाफ का असर उसने लिया था। उसको मिसवाक की सुन्नत समझ में आ गई थी, जहन में बैठ गई थी, है ना। इसको मदनी इनामात जहन में बैठ गए थे कि अब इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, और रोज़ाना फैज़ान सुन्नत के 2 दर्स देने की भी हमने तरगीब दी थी। ये इनके जहन में बैठ गया था कि अब मैंने रोज़ाना 2 दर्स फैज़ान सुन्नत के देने। जो मैं समझ सका हूँ वो वॉइस मैसेज, आवाज़ में जो पैगाम मिला था, तो वो कुछ इसका खुलासा मैंने अपने अंदाज में अर्ज़ किया। अल्लाह बेचारे को गरीक रहमत फरमाए। तो मैं इनके ख़ानदान से ताज़ियत भी करता हूँ। ज़ाहिर ये नौजवान ही होंगे, तो अल्लाह इनकी बेचारे की मग़फ़िरत भी करे, बेहिसाब बख्शे, इनका एतिकाफ़ कबूल करे, और इनके दर्स की और मिसवाक की मोहब्बत और मदनी इनामात से मोहब्बत का सदका हमको भी अता कर दे कि हम भी इन नेमतों को पाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला इनके घर वालों को, माँ बाप को, भाई बहनों को, तमाम पसमानदगान को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमाए। सबसे ताज़ियत करता हूँ, सब सब्र कीजिएगा और इनसे इबरत लीजिएगा कि ये जाते जाते ये पैगाम गोया छोड़ते गए हैं, और यूँ समझिए कि जनाजा आगे आगे कह रहा है, ऐ जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ। तो एक ये भी दुनिया से गए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेचारे वो जो तैरने के लिए या नहाने के लिए समुंदर में कूदे थे, ये भी गए। अल्लाह इन सभी मुसलमानों को, जो भी मुसलमान इसमें दुनिया से रुखसत है, हम सबके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, सबकी अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शिश फरमाए। इन सबको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह करे। इनके सबके पसमानदगान से, डूबने वालों के अजीज़ों से, ख़ानदान वालों से मैं ताज़ियत करता हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल जब्बार अत्तारी मिर्ज़ाफ़ से प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि उमूमन लोगों को कुरान शरीफ में से बाल मिलते हैं और उनको वो कहते हैं जी हमको मुँह मुबारक शरीफ मिले हैं। तो कुरान शरीफ में से, किताबों में से मिलने वाले बालों के बारे में मुँह मुबारक शरीफ का एतक़ाद रखना, उनको मुबारक शरीफ समझना, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। जहालत है ये, तो जब से होश संभाला ना तब से सुनते आ रहे हैं। बचपन में खुद भी बचपन से या लड़कपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि कुरान करीम में मुँह मुबारक निकलते और बाकायदा अफवाहें उड़ती थी। मेरे बचपन में याद पड़ता अफवाहें उड़ी थी कि आजकल कुरान करीम में मुँह मुबारक निकल रहे हैं, बाल मुबारक, और तलाश करते थे। अब बाल तो मिल ही जाता है कुरान करीम में, वो कैसे, जब तिलावत करते हैं तो बातों का अपना ही सर से गिर जाता है, तो वो उसमें होता है। तो ये निकला, जिसका निकला और उसकी तो वो निकल पड़ी, मुझे मुँह मुबारक मिल गया। अब उसका एहतराम और उसकी ज़ियारतें, ये सब वो जहालत है। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान करीम से निकला हुआ बाल अगर अब तक संभाल के रखा है और उसकी ज़ियारत करवा रहे हो तो मेहरबानी करके इससे बाज आ जाए। ये मुँह मुबारक नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बाल नहीं, आपका खुद बाल होगा या आपकी अम्मी का बाल होगा, तो उसका तो पर्दा है। वैसे भी अगर ये किसी औरत का बाल है तो उसको तो नाम महरम के लिए देखना भी जायज़ नहीं है, जबकि कन्फर्म हो जाए कि ये औरत का बाल है और कोई देखे तो ये भी गुनाह है, उसको देखना भी बाल को। लेकिन चूँकि पता नहीं है
کہ یہ عورت کا یا مرد کا تو اس لیے دیکھنے والے پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. تاہم وہ بال جو قرآن کریم سے نکلے ہیں ان کی مطلب چھٹی کروا دیں, اس کی زیارت نہ کروائیں. پاپا تقریباً 20 سے 25 برس قبل یہ اس طرح یہ بالوں کا نکلنے کا معاملہ مشہور ہو گیا تھا قیامت کی نشانی ہے. آپ کھولو تو اس میں سے بال نکلیں گے, قیامت کی نشانی ہے. شاباش, ہے نا, صرف بال نکلے, منہ مبارک نہیں, بال نکلیں گے, یہ علامت ہے. ہم مطلب یہ کہ چلو یہ اور یہ دوسرا مسئلہ ہے, کسی نے مشہور کر دیا تھا. یہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ منہ مبارک والا بھی خطرناک ہے, ظاہر یہ بھی خرابی ہے کہ جس بات کو شریعت نے نہیں کہا اس کو خامخواہ قیامت کی نشانی بنا دینا. کہ وہ قیامت کی نشانیاں احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. تو قرآن کریم سے بال نکلنا یہ قیامت کی نشانی کبھی علماء سے سنا ہی نہیں ہے, کتابوں میں بھی نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہو تو فوراً علماء سے رجوع کرنا چاہیے, ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا معاملہ. تو جیسے علماء فرمائے ویسے کر لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کلیم ہے. میرا حضرت سے ایک سوال ہے کہ کمپنی والا مال لے کر آتا ہے دکاندار کے پاس, تو دکاندار اس کو نیگوشیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, جبکہ پیسے ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے پیسے نہیں ہیں, آپ آگے سے ہوئیں. تو اس میں آپ ذرا یہ فرما دیجئے کہ اس کا جو ٹائم ضائع کرتے ہیں ہم, یا اسے جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ آگے سے ہوئیں, تو آیا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھیجنے کا تو بعد میں سوال ہوگا, جھوٹ بولا اس کا کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آگے ہو کر آ جاؤ, تو جھوٹ بولا نا اس نے. جھوٹ بولنے کا گناہ کیا, پھر اس کو بیچارے وہ خامخواہ پریشان کیا. اگر یہ جھوٹ نہ بولتا اور صرف یہ کہتا کہ آپ تھوڑا دوسروں سے ہو کر آئیں تو پھر میں آپ کو دیتا ہوں, تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے. اگر بلا وجہ بھی اس کو بھیج دیا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوں گا, تو اس پر بھی کوئی حکم تو نہیں لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے اب وہ گنے گا یا کچھ جمع کرے گا نکالے گا ویسے, یا سستی کی اس نے وہ. لیکن یہ کہ جھوٹ بولا یہ گناہ ہے. جھوٹ تو بہت بولتے ہیں, پیسے دینے کی جب لینے کی باری آتی ہے تو خود دھکے کھاتے ہیں, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو بھی دھکے کھلواتے ہیں. پاپا لینے کے وقت جو انداز, جو لجاجت, جو منت, جو سماجت, دیتے وقت شاید اس کا 1% بھی دیتے وقت تو بالکل احسان کرتے ہیں جیسے دیتے ہیں. تو بھیک دینے والا بھی اتنا احسان نہیں جتاتا ہوگا جتنا بعض اوقات قرض چکانے والا احسان جتاتا ہوگا. قرض لوٹاتے وقت کیا انداز کیا ہونا چاہیے, تھوڑا یہ بھی رہنمائی فرما دیں. قرض تو دیکھو یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں بھاری پڑ جائے گا, نیکیاں دینی پڑیں گی. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ جتنا قرض لیا اس سے کچھ زیادہ دینا ثابت ہے. اپنی مرضی سے جو دیا یہ ثابت ہے سرکار سے. نعوذ باللہ اس کو سود نہیں کہا جائے گا. سود تو وہ دوسری چیز ہوتی ہے, یہ سود نہیں ہے. یہ تو اپنی مرضی سے ایک انعام ہے, تحفہ ہے جو دیا. تو اس طرح اپنی مرضی سے بڑھا کر کچھ دے دیا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے. اگر پہلے سے جو ہے وہ اس نے پیسے دیے نا کہ 1 لاکھ روپے تمہیں دے رہا ہوں, تم اپنی خوشی سے مجھے 1,10,000 دینے ہیں, دینے آپ خوشی سے دے دو گے نا؟ ہاں میں اپنی خوشی 9 نہیں دینا, 10 پورے دینا, 1,10,000 یہ سود ہو گیا. تو سود بھی خوشی سے, جوا بھی تو خوشی سے کھیلتے ہیں, شراب رو رو کے تھوڑی پیتے ہیں, خوشی سے تو پیتے ہیں. اور کون سا گناہ ایسا جو آدمی غم کے ساتھ کرتا ہو, خوشی سے ہی کرتے ہیں. یعنی قرض میں باپا یہ ہوگا نا کہ جیسے 1 لاکھ روپے دیا, 1 لاکھ ہی واپس لینا ہے. اب جب دینے کی باری آئی اور پہلے سے کوئی اس طرح کا طے نہیں تھا کہ زیادہ دیا جائے گا, اب اس نے مثال کے طور پر ساتھ کوئی تحفہ دے دیا جو پہلے سے طے نہیں ہے, یہ خوشی سے جائز ہوگا؟ طے نہ ہو لیکن
ये भी अंडरस्टूड भी ना हो कि कुछ ना कुछ ऊपर दे देना, बस अपनी खुशी से दे देना, ये भी ना हो, और मुतालबा भी ना हो, अगर नहीं देता तो कुछ भी ना बोले। यहाँ ज्यादा का यार, जो असली जो रकम है ना वो नहीं देते, बल्कि असली रकम में फिर बदमाशों को बीच में डाला जाता है आजकल। इसके बदमाश भी मखसूस होते हैं, बाज़ सियासी सरकर्दे होते हैं, ये लोग बीच में पड़ते हैं, आधा तेरा आधा मेरा करके तरकीबें बनती हैं कि इधर रकम फंस गई है, इसको निकलवाने के लिए फिर ये धमकियाँ, बदमाशियाँ, फिर वो बीच में सौदा होता है। वो अब 40%, 35%, 30%, 60% जो भी हुआ उससे वो कर्जा निकलवाते हैं। वो 40% वो जो कर्ज खुआ है वो खा गया, और बाकी इसमें भी ये बदमाश जो बीच में पड़ते हैं हराम खोर, इनका कमीशन होता है। ये बिल्कुल सही हराम है, ये काम करते हैं। ये जो इन्वॉल्व हमारे यहाँ ये रूटीन है, इसमें बड़े बड़े मछले हैं, बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये मैं बोल भी रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे इतने हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ये कर रहे हैं ये काम। अच्छा, ये जो इन्वॉल्व करते हैं ना पापा, इनको बज़ाहिर तो ये जितने जिनका आप तस्करा कर रहे हैं ना, ये इनको पैसे तो निकाल के दे देते हैं, मगर ये बहुत बड़ी भूल नहीं भूला खा रहे हैं, क्योंकि ये पैसे तो इनको मिल जाएंगे, मगर इतने अरसे में इनकी उनसे जो बातचीत और ताल्लुकात और उठना बैठना और चाय पानी जो हुआ है ना, ये समझो कि ये मुस्तकिल इन्होंने अपने गले पहन लिया यार ये ग्रुप को। अब ये ग्रुप बार बार तो इसके पैसे खाएगा नहीं उसके, लेकिन ये ग्रुप इसके गले पड़ गया। अब ये इससे समझो कि भाई इसकी ज़िंदगी भर की ये मतलब इसकी मजदूरी हो गई, अब देता रहे इनको कि यार वो ज़रूरत पड़ गई है, वो ज़रूरत पड़ गई, अब वो मुस्तकिल हो गया कि यार ये है। दूसरा बात, अब मार्केट में ये एक तरह से कह सकते हैं कि बास अफराद के लिए ये ट्रेन है, ये लेंगे 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 लेंगे, जैसे ऐसा प्री प्लान होता है, आखिर में आकर ये बिल्कुल हाथ झटक के बैठ जाएंगे, मार्केट में बैठेंगे, हाथ झटक के बैठ जाएंगे कि पैसे गए, थोड़ा अरसे के लिए भाग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, वापस आके बोलेंगे ठीक है फैसला कराओ। अब फैसला होगा, इसमें मार्केट के लोग बैठते हैं, व्यापारी लोग बैठते हैं, मार्केट लोग बैठते हैं, फिर फैसला कराते हैं। और फैसले में ये होता है कि 4 आने में फैसला हुआ, 8 आने में फैसला हुआ, मतलब 25% देगा, 10% देगा, बाकी गया। तो अब ये कि जिसके मतलब कि 50 लाख जा रहे थे उसको मिलने का 1 रुपया नहीं था, तो 2, 4, 5 लाख पर भी डन कर लेता कि चलो यार वो कुछ तो हाथ आया। ये भी मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे होंगे, लेकिन ये भी एक चलता है। तो ये भी अगर कोई जानबूझकर अगर इसी तरह कारोबार लेकर चला है कि मैं आखिर में आकर बाकी सब खा जाऊंगा, और फिर अच्छा फिर वो इज्जत के साथ मार्केट में बैठता भी है कि मैं आया हूँ, मैं भागा का हूँ, मैं आया हूँ, फैसला हुआ है, और बिल्कुल फैसला होने के बाद मैंने अपने पैसे वापस किए हैं। चोर वोर समझाए क्या मेरे को, डाकू वाकू समझाए, बड़ी इज्जत और शान और शौकत के साथ ये बैठकर फिर से काम करेगा, और लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर ऐसा शख्स प्री प्लान करके आया है, यानी इसका मंसूबा था, तो अब ये लोगों का पैसा खाना नहीं है, ये हराम खोर तो है ही है। और अगर मंसूबा नहीं था और ये जैसे डूब गया, दिवालिया हो गया, तब भी जिसने उधार दिया उसका क्या कसूर, वो तो 100% अपना हक बाकी रखेगा। अब आधे में या चौथाई में या पौन में जो भी किसी ने फैसला करवा दिया, इनको किसी को हक नहीं पहुंचता कि इसका 1 रुपया भी कम करवाएं, या आखिरत में सब फंसेंगे। और जिसने हाँ ये जो भी है वो भले दिवालिया निकल गया, ये कब यानी कि इसको देना तो पड़ेगा। ये 50% में भले फैसला हो गया, देना तो 100% ही पड़ेगा। ये खड़ा है पैसा है बाबा, बिल्कुल खड़ा है, ये क़यामत के दिन ने क्या देगा, पैसे नहीं देगा तो ये आप जो ये है। अब देखो कोई इस्लामी अदालत और काजी फरीक़ैन को राज़ी करे, सुलह करवाए, वो एक अलग मैटर। यहाँ तो ये बदमाश लोग जिनको कलमा पढ़ना आता नहीं है, ये फैसले करवाते हैं। ये ताजिर सूद खोर बैठकर फैसले करवाते हैं। इनको किसने इस्लाम की लगाम दे दी, ये फैसले करवाने बैठे। इनको क्या पता फैसले की तारीफ क्या है, व्हाट इज़ फैसला, ये क्या होता है फैसला। तो मार्केट में तो ये लोग बैठे हुए ना, मार्केट वाले चोर चपाटिये होते हैं, ये कोई अच्छे लोग थोड़ी होते हैं जो इस तरह के फैसले करवाते हैं। ये बड़े ना लीडर होते तो क्या हुआ यार, इनसे तो गीदड़ अच्छा यार कि वो मतलब इस तरह बंदों के हुकूक तो नहीं खाता यार। ये मतलब मिलजुल कर इसमें इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो इगवा बराए तावान
में भी इन लोगों के हाथ होते हैं। इन ताजिरों के बाद औकात जो धमकी मिलती है कि इतनी रकम फला जगह पहुंचा दो, इसमें ये मिले हुए होते हैं, बीच में ये फैसले करवाते हैं ये लोग। इनके बहुत लंबे हाथ होते हैं और ये इनके ऊपर लेबल ताजिर, मुअज़्ज़ज़ ताजिर, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि मुअज़्ज़ज़ ताजिर किसको बोलते हैं। भट्टे पड़ेंगे ना कब्र में, बल्कि नज़ाक के वक्त ही इनको इनकी असलियत पता चल जाएगी कि हम किसके हथे चढ़े थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा की शहादत बख्शे। यार मैं हर फर्द को नहीं कहता, लेकिन जो ये हराम खोरियाँ करते हैं, बीच में हराम खोरियाँ करवाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये फैसले करवाते हैं कि इतने पे डन ने उतने पर डन, ये सब मतलब यानी कि मैं उनको कह रहा हूँ और डंके की चोट कह रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ। मैं रात को रात कह रहा हूँ, दिन को रात नहीं कह रहा। मैं अंधेरे को अंधेरा कह रहा हूँ, अंधेरे को मैं उजाला कह ही नहीं सकूँगा। जो हुक्म शरीयत है वो मेरे लिए भी है, इन लोगों के लिए भी है, और जो मुसलमान है मैं उनको कह रहा हूँ, अपनों को समझा रहा हूँ, ऐसा मत करो यार, काहे को ऐसे गलत फैसले करवाते हो यार। नहीं तो क्या इस तरह के फैसलों में भी किसी मुफ्ती को इन्वॉल्व करेंगे? ये अंडरस्टूड है, उलमा जो फैसला करें वही माना जाएगा। ये बेचारे मतलब इनको आता क्या है? मार्केट की बातें, कारोबार की बातें, लेन देन की बातें मुफ्ती से फैसला कराएंगे हम। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद तिरमिज़ी शरीफ में ग़ालिबन कि हमारे बाज़ार में सिर्फ वही आए जो दीन के मामले में पूरा फ़क़ीह हो। तो ये जाहिलों का बाज़ार है क्या? इनको बेचारों को पता क्या होता है कि तिजारत किसको बोलते हैं, तिजारत किस तरह की जाती है, ये थोड़ी इनको मालूम होता है। खाली मतलब पेट निकाले होते हैं गद्देलों पर बैठ बैठ कर, हराम खा खा कर मतलब, और ये फैसले करवाते हैं। क्यों यार अपनी आखिरत को दाव पे लगाते हो? सीधे सीधे आ जाओ ना मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह करो यार, हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, हराम मत खाओ। और इस तरह के फैसले करवा कर क्यों अपनी आखिरत ख़राब करते हो? यानी जो भी यानी कि 99% पर भी अगर ये फैसला करवाते हैं तो क्या 1% को यार वो शौक से छोड़ेगा कि चलो भाई 1 करोड़ डूब रहे थे, 99 लाख पर फैसला हो गया। 1 लाख पे इसका दिल नहीं जलेगा यार। 1 लाख बोलते किसको है? दिल तो इसका 100% ही जलेगा। तो ये कैसे मतलब फैसला कैसा है? ये जुल्मी फैसला है, जालिमाना फैसला है। तो उलमा जो करें ना, उलमा अगर समझाने में कामयाब होते हैं कि ये वाकई दुखियारा है, पूरे 1 करोड़ यार माफ़ करवा दो, ये फैसला नहीं होगा, ये उलमा का मशवरा होगा, और ये मान लेता है तो ठीक है, दैट्स ऑल। ये माफ़ कर देता है तो माफ़ हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। मगर उलमा भी ये फैसला नहीं है, ये मशवरा है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ इस तरह फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी के तकरीबन 3 पैसे दैन मसलन कर्ज दबा लेगा, बरोज़े क़ियामत इसके बदले 700 बाजमाअत नमाजें देनी पड़ जाएंगी। फतह रज़विया जिल्द 25 सफ़ा 69 पर यह मजमून मौजूद है। 3 पैसे दैन दबा लेना, 700, वो भी बाजमाअत नमाजें। अंडर ये वो नमाजें जो कबूल भी हुई हों। यहाँ तो बाजमाअत नमाज किसने पढ़नी है? फिर अगर पढ़ी तो पढ़ना आती किसको है, और आती हो तो कबूल हुई इसका किसको पता है? तो 3 पैसों का मतलब 700 बाजमाअत नमाजें मकबूल। अंडरस्टूड है कि मकबूल नमाजें कहाँ से लाएंगे? नतीजा क्या होगा? अगर नेकियां नहीं है, नमाजें नहीं है, तो उसके गुनाह मत्थे थोपे जाएंगे, तो जहन्नम में डाला जाएगा। कोई सियासी पार्टी नहीं बचा सकेगी, कोई सियासी लीडर नहीं बचा सकेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं बचा सकेगा, कोई वजीर नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं बचा सकेगा अल्लाह के कहरो गज़ब से। ऐसों को बपा किस तरह आप मतलब के मदनी फूल अता फरमाएंगे कि इस तरह के भी मामलात में ये उलमा से, मुफ्तियान किराम से रब्ता करें, इनके साथ बैठें और इनके साथ बैठकर इनसे मशवरा कर कर इनसे मतलब के राय लेकर कोई फ़ैसला करें? क्योंकि बाज़ औक़ात आपके इल्म में बपा के हम इनको ये अर्ज़ करते हैं कि आप कारोबार के लिए शरई रहनुमाई लें, तो इनके पास टाइम नहीं है। तो जो इस तरह के फ़्रॉड में या डूब जाने की सूरत में इस तरह की चीज़ें आती, तो ये डरते हैं कि यार ये फ़ैसला मतलब यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा मार्केट के अंदर।
تو عموماً ایسا طبقہ علماء کی طرف مفتیان کرام کی طرف بڑھتا نہیں ہے. وراثت کا مسئلہ ہو تب بھی کئی گھروں میں بیٹھ کر اور بڑوں کو اس طرح کے لوگوں کو انوالو کر لیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے میٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کو رابطے میں نہیں لیا، جس کو یہ انگلش میں بولتے ہیں علماء کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا. اگر علماء کو یہ لیں اپنے ساتھ، ملائیں، ان کے سامنے سچویشن رکھیں، تو آپ کو نہیں لگتا پاپا کہ فیصلے بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے ہو؟ چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، اس طرح کے جو بھی قرضے اور یہ ڈوبنے یا نہ ڈوبنے کے حقوق العباد سے متعلق خاص طور پر آپ جو اس وقت توجہ دلا رہے ہیں، تو علماء کو یہ قریب کریں اپنے. اس کے لیے کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ بات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے ہم آپ کا یہ 2-5 جملے یا اس طرح کے کچھ مدنی پھول ہم ان کو بھیجیں، ان کو ہم مدنی گلدستہ کر کے بھیج دیں گے، یار یہ دیکھو یار اس طرح کرو یار. وہ نا قرآن کریم میں حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہاں جاننے والوں سے مراد علماء ہیں کہ علماء سے پوچھو. تو شرعی مسئلہ اپنی اٹکل سے بتانا یہ حرام. پھر یہ کہ ایک عوام کا شرعی مسائل بیان کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلے کا مسئلہ ہے کہ اپنی قیاس سے، اپنی عقل سے شریعت کے معاملے میں مداخلت کرنا. اس کی حدیثوں میں کافی وعیدیں آئی ہوئی. میں بابا بیچ میں آ کر آپ سے معذرت چاہوں گا. اس کو شرعی مسئلہ سمجھنا یہ سب سے پہلا ایک مسئلہ ہے. یعنی اگر ہم اس طرح کے کسی بھی تجارتی یا اس طرح کے لوگوں سے بات کریں، یار کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کوئی اس طرح کا حج کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. اب یار تجارت کا مسئلہ ہے، مارکیٹ کا مسئلہ ہے، مارکیٹ ٹرینڈ کا مسئلہ ہے، یہ ہم تاجر ہو، ان کو اس بات کو بابا باور کروانا کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہو نا یہ بھی شرعی احکام کے تحت ہی ہو سکتا ہے، یہ ان کے ذہن میں ڈالنا بہت ضروری ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا ہر معاملہ یہ شریعت کے دائرے میں ہی ہونا ہے. تجارت ہو یا نوکری ہو، نوکر بننا ہو یا نوکر رکھنا ہو، دکان ڈالنی ہو یا ہول سیل کا کاروبار کرنا ہو، عمارت بنانی ہو یا ایک جھگی بنانی ہو، اس کو ہر کام میں یہ پابند ہے. یہ شریعت کا، یہ اسلام کا پابند ہے. تجارت کو اسلام سے مائنس کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے مزید وسعت کیا ہے بابا. یعنی ایک بلڈر بلڈنگ بنا رہا ہے، تعمیرات کر رہا ہے، پلاٹ لے رہا ہے اور اس میں اس کو کنسیشن کرنی ہے، تو اس میں یہ کانٹریکٹر اور آرکیٹ جو ڈیزائنر ہیں سب کو کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کسی مفتی سے اور کسی عالم سے بھی مشورہ کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ مطلب شریعت کے مطابق ان کو کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور شریعت کے مطابق اسی وقت یہ کر پائیں گے جب خود علم ہوگا. یا علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے تو علماء سے مشورہ کریں. اس کے بغیر یہ کیسے مطلب وہ کرے گا؟ یہ جو مطلب ہے کہ اپنے طور پر یہ کرے گا تو اس میں تو بھولیں کر رہے ہیں. اب پلاٹ لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے پلاٹ میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یتیموں کا حق اس میں ہوتا ہے. اچھا، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ سیدھا سیدھا قبضے کا ہوتا ہے اور دوسروں کا غاصبانہ قبضہ ہوتا ہے. قبضہ گروپ کہلاتے ہیں، ان سے لوگ پلاٹ خریدتے ہیں. ارے یہ اتنا نہیں سوچتے کہ قبضہ گروپ سے جو ہم پلاٹ خرید رہے ہیں یہ پلاٹ خریدنا کیسا؟ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ پلاٹ اپنا ہوتا ہے، اپنا زرخرید پلاٹ ہوتا ہے اور قبضہ گروپ اس پہ قبضہ جمع لیتا ہے. اب ان کو یہ ہٹتا نہیں ہے، ان کو ان سے پیسے دے کر چھڑانا پڑتا ہے. تو یہاں اگر یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہٹتا اور ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو یہ پیسے دینا جو ہے نا یہ ان کا جائز ہو گیا، کیونکہ یہ تو ہے تو پلاٹ تو ان کا ہے نا، یہ تو قبضہ چھڑا رہے ہیں اپنا ان سے. اور یہ جو قبضہ گروپ ہے ان کے حق میں یہ پیسہ جو آیا یہ رشوت ہے، جو کہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ اس پر ان کا قبضہ ہوگا نہیں، یہ ان کو واپس ہی لوٹانا پڑے گا جس سے لیا ہے. یا یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو، وارثوں کو دے، نہ یہ ملے نہ وارث ملے، کوئی مل ہی نہیں رہا، کہاں ہے کیا کچھ پتہ نہیں، تو فقیر شرعی کو دے، تب اس کی جان چھوٹے گی. اور توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے ان کو.
ये पैसे भी इनके मिल्क नहीं बनेंगे, ये देने ही पड़ेंगे। तो ये कब्जा ग्रुप से लेना, तो वो तो अब इसमें अपने ज़मीर से पूछे कि यार ये किसका दिल जलाकर इन लोगों ने कब्जा किया होगा, अब मैं ख़रीद रहा हूँ इससे। किसी यतीम का होगा, किसी बेवा का होगा, किस बेचारे शख्स, ठीक है, अरबोपति आदमी का ये प्लाट हो, तब भी कोई कब्जा ग्रुप वालों से खरीदना जायज़ थोड़ी हो जाए। ढूंढते हैं पापा, ऐसे प्लॉट ढूंढे जाते हैं। हाँ, सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, सस्ते मिल जाते हैं। उनका जिन्होंने कब्जा किया, इनका रुपया गया नहीं। हाँ, इनका रुपया गया होता है बाबा। इनके भी जिन इदारों से इन्होंने तरकीबें बनाकर जो कब्जा किया होता है, जो कि पीछे आँख के आड़ कान करते हैं, उनको इन्होंने पैसे खिलाए हुए होते होंगे और फिर ये इस तरह करके बेच देते हैं, फाइले वाइले बनाकर। दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप जैसे कि लगता है, माफिया, बहुत बड़ा माफिया है ये खरीदने वाले बेचारे बस ज़ाहिर है कि वो मन को मना लेते हैं, यार अपने तो पैसे लेकर ले रहे हैं। पापा समझते हैं बाबा, कोई भी नाक से नहीं खाता। तब ये मतलब बिल्कुल पीछे इनके वो होते हैं कि ये पता है कि इसके साथ वाला प्लॉट 50 लाख रुपए का है, ये 15 लाख का मुझे मिल रहा है, तो 15 लाख ऐसे ही मिल रहा है यार। मगर ये खरीदने वाले भी आम तौर पे ये अच्छे लोग नहीं होते। इस तरह का जो करिए, ये तो अच्छे थे तो बुरे बन ही गए कि इन्होंने ये किसी के कब्जे का, किसी का नाजायज़ किया हुआ कब्जा इन्होंने ख़रीदा। ये इनको हज़म तो होना नहीं है। ये तो मरने के बाद पता चलेगा, अभी तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन मरेगा तो पता चलेगा कि हाय अब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो ना इनका ये कब्ज़ा पाया गया, इसमें ख़रीद कर बाज़ाहिर कब्ज़ा हो गया, इनकी कब्ज़ा तो पाया नहीं गया, तो है बेचारे किसी और का, मजलूम का है, तो ये तो उसी का माल है, उसी का प्लॉट है, वो देना ही पड़ेगा। तो अब ये यूँ पावरफुल होते हैं ये लोग, और बहुत बुरे लोग होते हैं। ये शरीफ आदमी कभी भी नहीं खरीदेगा, ये बिल्डर बाज होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, यानी माफिया का ही जुज होते हैं ये। इनका भी एक वो रड़ बोलता है, रड़ होता है। ये लोग फिर रिश्वतें खिलाकर कागजात भी बनवा लेते हैं, सब कुछ ये कर लेते हैं। और ये यानी कि समझो कि कोयले को धोकर सफ़ेद कर लेते हैं। हालांकि कोयला धुलकर सफ़ेद होता नहीं है, और नजासत जो आईने नजासत है, फुजला जो है वो धोकर पाक होता नहीं है। इसको ये अपने ज़ोमे फासिद में इसको पाक कर लेते हैं, इसके कागजात बनवा लेते हैं। यहाँ सब होता है। तो इस तरह ये बहुत बुरे बंदे हैं, और इनकी आखिरत में बहुत मतलब यानी कि ख्वारी और ज़िल्लत है। अल्लाह करे तौबा नसीब हो जाए और सच्ची तौबा करें। तौबा के साथ साथ तलाफ़ी ज़रूरी है। जिन के इस तरह के प्लाट भले इन्होंने कागजात बनवा लिए, ये प्लाट फिर भी उसी को देना पड़ेगा, भले इमारत खड़ी हो गई। जो भी आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या इसको राज़ी करेंगे, ये प्लाट बेच दे आपको अपना, और अब ये जो भी शरीयत के मुताबिक आपस में सौदा हो जाए, वरना ये बिल्डिंग तोड़कर भी ये प्लाट तो इसको देना पड़ेगा। इसका बिल्डिंग बनाई तुमने, गलत किया है, भले अरबों रुपए की बिल्डिंग हो, गलत बनाई। भाई बहुत बड़े सेठ का वाकया मैंने पढ़ा, इसके हाथ की तकलीफ़ नहीं जा रही थी, इसने रूहानी इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टरों से तो थक गए, बहुत पैसा खर्च किया, रूहानी इलाज करवाया, फिर ऐसी जगह गया कि जहाँ पर फ़र्क पड़ जाता था। अब उसको वो जो भी रूहानी इलाज इसका हुआ तो वो करा कर भेजा, दम वगैरह करके जो कुछ करना था। थोड़े दिनों का वो सेट वापस आया, हज़रत दर्द कम नहीं हो रहा, बाजू में उसके दर्द था। उसने मज़ीद कुछ रूहानी इलाज किया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो तीसरी मरतबा आया, वो तो दर्द बढ़ रहा है, कुछ कीजिए। उसको भी तशवीश होने लगी ना कि यार कर रहा हूँ, दम कर रहा हूँ, पढ़ दे, सब कुछ कर रहा हूँ, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। उसने फिर इसको कुछ करा कर भेजा। वो चौथी मरतबा जब आया तो वो जो रूहानी इलाज करने वाला था उसको बड़ी तशवीश हुई। उसने कहा देखिए मैंने अपने तौर पर पूरा इलाज करने की कोशिश की, मेरा मशवरा ये कि आप थोड़ा माजी में झांकें, कोई ऐसा तो नहीं कहीं आपसे कोई जुल्म और ज़्यादती हो गई हो, कोई ऐसा हो गया हो, और ऐसा बाज़ औक़ात हो जाता है। तो उसको ख़राब लग गया सेठ को, और वो जी बहुत मेहरबानी आपकी करके वो मुंह चढ़ा कर चला गया। वो भी बेचारा वो मुंह छोटा करके बैठ गया लगता है मेरी नसीहत इसको समझ में नहीं आया। थोड़े अरसे के बाद रास्ते में उस सेठ से उसकी मुलाकात हो गई, तो वो बड़ा अशाश बशाश था सेठ, उसका हाथ भी सही हो गया था।
تو سلام دعا ہوئی، کہا کہ خیریت تو ہیں، آپ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. بولا بس وہ آپ کا مشورہ کام آ گیا. بولا کیا؟ بولا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ ماضی میں جھانکو. تو میں گیا ماضی میں جھانکتا رہا. پھر مجھے میری زندگی ایک واقعہ آیا کہ میں نے اپنا جہاں بنگلہ تیار کروایا تو اس بنگلے کے ساتھ ایک پلاٹ تھا جو اگر میرے بنگلے میں آ جاتا تو اس کی ترکیب اچھی بن جاتی. وہ پلاٹ تھا ایک عورت کا، اس کے چھوٹے بچے تھے، وہ بیوہ تھی. میں نے کافی کوشش کی کہ اس سے لے لوں، پیسے دیے. اس نے کہا کہ میں بیچ کے کیا کروں گی، کل یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ کام آتا رہے گا، یوں کر کے. وہ مانی نہیں تو میرے اثر و سکھ تو تھے. میں نے اس کی کوئی ترکیب بنائی اور کچھ ملایا، لوگوں کو پیپر وغیرہ بنایا اور میں نے اس کو اپنے پلاٹ میں لے لیا. اور میرے مزدوروں نے کام شروع کر دیا. یہ آتی، چلاتی، چیختی، مزدوروں کو بولتی، مزدور اس پر ہنستے. یہ کچھ ہاتھ ہلاتی رہتی، کچھ بولتی چلی جاتی اور چلی جاتی. میرا گھر بن گیا لیکن میرے ہاتھ کا درد نہیں جا رہا. اب میں نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ عورت مجھے نہ ملے. معلوم کر کے کسی طرح سے میرا رابطہ ہوا. اس کے سامنے میں نے واقعہ رکھا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے بددعا دی تھی، تو نے ہمارا مال کھایا. اب میں اس کو خوش کر رہا تھا کہ یہ لے لو وہ لے لو. آخر کار وہ اس سے بہتر جگہ دی. یہ کر کے میں نے اس کو راضی کیا، اس سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کیا اور اس سے پھر میرے لیے دعا کی. جیسے اس سے میرے لیے دعا کی میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. سبحان اللہ. ایسا بعض اوقات باپا ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ علاج کرواتا ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. نہ جانے کس کی بددعا اس کے زندگی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. مظلوم کی دعا تو قبول ہے. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا نا کہ کافر بھی اگر مظلوم ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہے. یہاں تک کہ جانور پہ ظلم کرے گا، جانور بددعا دے گا، اس کی قبول ہوگی. ظلم کی تو پذیرائی ہے ہی نہیں. تو یہ جو بھی تاجر ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں، میں ان سے ہمدردانہ عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں اور یہ تجارت کو شریعت سے الگ نہ کریں کہ یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے، یا تو ہم ٹریڈ ہے ہمارا، یہ ہے، یہ ہم لوگوں کو اس کی مطلب ہے کہ باریکیاں پتہ ہوتی. ایسا نہ کریں. اپنے طور پر شریعت کے فیصلے مت کریں اور اس میں اتنے پر ڈن کروا لیا، اتنے پر فیصلہ کروا دیا. ایسے دھندے نہ کریں اور شریعت کے مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتح و رضویہ شریف میں بیان فرماتے ہیں، جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شدیدہ کبیرہ گناہ ہے. اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ہے تو شریعت پر افترا یعنی تہمت ہے، اور شریعت پر افترا اللہ عز و جل پر افترا یعنی تہمت ہے. اور اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب علی اللہ الکذب لا یفلحون. ترجمہ کنزول ایمان، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. اور اگر بے علمی سے ہے، یعنی بے علمی سے غلط مسئلہ بیان کیا تو جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتویٰ دے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں